والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس مبارک کے اس خوبصورت عنوان سے ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت بزم پاک اور تقریب یہ عرس مبارک ہے سلطان الاولیاء یاقوت العلماء مرجان الفقہاء امام الکاملین حجت الواصلین برہان العاشقین حضرت سیدی و سیدنا سخی شیخ عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا، اور آپ کی درگاہ اقدس پر ہی یہ حیدرآباد سندھ میں جاری و ساری ہے، اور اس درگاہ کے ایک خوبصورت جانشین اور بہت ہی پیار والی شخصیت جو محبت میں اپنے آپ کو اس درگاہ کے خاک نشین کہتے ہیں، میری مراد صوفی باصفا پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم پیر محمد گلشن الہی چشتی قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ کے بہت ہی پیارے بیٹے اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ پیر حسان الہی چشتی قادری صاحب، اور آپ کے دیگر برادران اور آپ کی ٹیم کے وہ احباب جو ہر سال کی طرح اس سال بھی اس بزم کو سجائے ہوئے ہیں، میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان کا یہ نذرانہ عقیدت و محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی اہل محبت و مودت دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے ہیں خلاق عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیز اور پیارے دوستو، اور اس کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھنے والے جتنے بھی اہل محبت ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کی جھولیاں ان بزرگوں کا صدقہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں ایک حدیث شریف سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی میسر آ سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ اور اگر ہو سکے تو یہ جتنے احباب کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں، میرے عزیز میرے بھائی تھوڑا بیٹھ سکتے ہیں، آپ ناراض نہ ہوں گے، بیٹھ جائیں، آپ ناراض نہ ہوں گے، بیٹھ جائیں سارے حضرات اپنی جگہوں پہ، تاکہ یہ جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں نا ہم اس وقت جو یاد کر کے آیا ہوں آپ کو سنا سکوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس درگاہ کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور میں اپنے آپ کو محبت میں اس درگاہ کا سگ کہتا ہوں، چونکہ میری نسبت ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم اس درگاہ کی نسبت کا صدقہ اور میرے سیدی و سندی حضور غوث اعظم کا صدقہ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے، بالخصوص میرے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ میرے عزیز دوست، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کی وضاحت سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزہ بھی آئے گا اور گفتگو سننے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ بھی میسر آئے گی۔ حضور رحمت عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے
من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے یہ برکات اسے میسر آتی ہیں، اور آپ حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، یہ 100 مرتبہ سے جو زیادہ پڑھے گا ظاہر سی بات ہے اس پر برکات زیادہ ہی عطا ہوں گی، لیکن آپ کا شوق بڑھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سنائے دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ مرآت شریف میں لکھتے ہیں قیامت والے دن یہ جتنی مکھیاں ہوں گی یہ جہنم میں بھیجی جائیں گی۔ آپ حیران ہو گئے سن کے، یہ جہنم میں مکھیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو کوئی عذاب ہوگا یا ان کا ٹھکانہ وہاں ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے نہ ٹھکانہ ہے نہ ان کو عذاب دیا جائے گا، بلکہ یہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا سبب بنائی جائیں گی۔ چونکہ مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ 6 فٹ کے بندے کو یہ مکھی سونے نہیں دیتی، اور نہ ہی بندے کے ہتھے چڑھتی ہے کہ پکڑ کے اس کو سزا دے اور پھینٹی لگائے اس کی، یا کہیں پر قید کر دیا جائے، لیکن یہ تنگ بہت کرتی ہے، تو اس کا تنگ کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس لیے بھیجا جائے گا کہ ادھر سے جہنمیوں کو جہنم کی آگ ستائے گی، ادھر سے مکھیاں ستائیں گی، اس واسطے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں شدت کی جائے۔ لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، عاشق سنتے ہی سمجھ جائیں گے، اور جن کو نہیں سمجھ آئے گی ہم کوشش کریں گے کہ سخی کے لنگر کے طور پہ آپ کو بھی بات کھول کے بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک مکھیوں کی قسم ایسی ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی، کہا وہ کون سی؟ فرمایا شہد کی مکھیاں۔ کون سی مکھیاں ہیں؟ شہد کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ عاشقوں کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی تو سمجھ گیا کہ ان کو پتہ ہے، لیکن کچھ بالکل خاموشی کا اپنے اوپر لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ ابھی چہرے پر کچھ سوال ہے کہ یہ مکھی کیوں سیدھی جنت میں جائے گی؟ جواب سنیے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ جب اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہیں مختلف پھولوں کے رس چوسنے کے لیے، یہ جاتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہیں اور آتے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ درود پاک کی برکت ہے کہ اس مکھی کو جنت میں لے کے جائے گی۔ میرے شیخ سخی سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلانی کے دیوانوں، پھر مجھے بتاؤ اگر مکھی درود پڑھے وہ جنت میں جائے گی، اگر حضور کا امتی درود پڑھے تو بتاؤ یہ کہاں جائے گا؟ اس واسطے ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ یہ درود اتنی برکت والی چیز ہے، کیا میں امید کروں کہ ہم درود پڑھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل کثرت، محبت اور شوق سے پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید، اگر سورۃ الرعد شریف آپ پڑھیں تو اس آیت طیبہ میں ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی، اور میں چاہتا ہوں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ مضمون بھی آپ کو عرض کروں تاکہ آپ کا ذہن مضبوط بھی ہو سکے اور ان معاملات کو سمجھ بھی سکے کہ یہ فتنوں کے دور میں ہم نے اپنا نظریہ اور مائنڈ سیٹ کیسے رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کے خلاف اپنی زبانیں کھولے ہوئے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ میں بابوں کو مانتا ہی نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسی ہم مکروہ آوازیں سنتے ہیں۔ یہ قبیح الشکل، منحوس العقل، خبیث النسل والاصل، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ حضرات کی تسلی کے لیے میں نے یہ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فرمایا یہ جو پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے یہ جتنی بھی ہو یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر یکدم یک جھاگ بنتی ہے نا، کہیں پر پانی گرتا ہے یا سمندر کے کنارے آپ کبھی چلے جائیں، یا پانی جب تیزی سے گزرے اور اونچے نیچے کی جانب گرے تو وہاں بڑی جھاگ بن جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے یہ تو پانی پر غالب آ گئی بظاہر، لیکن فرمایا تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا اسی طرح جیسے یہ جھاگ بظاہر غالب آ کے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ جو اللہ والوں کے مخالف ہوتے ہیں، خواہ وہ انبیاء کے ہوں، خواہ وہ صحابہ کے ہوں، خواہ اہل بیت کے ہوں، خواہ اولیاء کے ہوں یا علماء حقہ کے ہوں، یہ جتنے مخالف ہوتے ہیں فرمایا یہ جھاگ کی طرح بڑی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، وہ علم دین کا فائدہ ہو، قرآن کی تعلیم کا فائدہ ہو، وہ کسی کو مسئلے مسائل بتانے کا فائدہ ہو،
وہ کسی کو صدقہ زکات دینے کا فائدہ ہو یا کسی کی اصلاح کرنے کا فائدہ ہو، تقریری صورت میں ہو، تحریری صورت میں ہو، تبلیغی صورت میں ہو، یہ جتنے فوائد ہوتے ہیں فرمایا یہ باقی رہ جائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں یوں ہی دیتا ہے۔ اور کیا مطلب ہے؟ تاکہ لوگوں تمہیں سمجھ آ جائے۔ میرے عزیز اس کی تفسیریں آپ اٹھا کے دیکھیں اور تھوڑا علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے آپ استفسار فرمائیں تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ جتنے لوگ بظاہر یہ اللہ والوں کے مخالف ہوتے ہیں یا حق کی مخالفت کرتے ہیں یا صحیح بات کو دبا کے اپنی طرف سے تفسیر بالرائے اور وہ بھی مردود جب پیش کرتے ہیں تو لوگ بس اوقات کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی آسانی والی بات کر رہا ہے، یہ جدید دور کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ میں نے کہا جناب میرے نبی کی تعلیم وہ ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے ہر ضرورت کو پوری کرنے والی تعلیم ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ اور جس نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل فرمایا اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے دین کے ساتھ اپنا رشتہ، تعلق اور ربط قائم کیا ہے، اس کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا، اور جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ سمجھیں۔ اس دور پر فتن میں آپ صرف آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں اور اپنے ذہن پر غور کریں، بڑے بڑے فتنے آئے۔ میں نے ایک ایک بندے کے سامنے 10-10 ہزار کا مجمع دیکھا کہ وہ کھڑا ہو کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا لیکن اشارہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر تھا تو وہ بڑے سوالوں کے جواب دیتا ہے، ہندو آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں تو وہ قرآن کی آیتیں بتاتا تو یہ ہے، لیکن جب پوچھا جائے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے آج کی تاریخ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماننا بھی شرک ہے۔ میں نے کہا یار کیا تم یہ عقیدہ پیش کر رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں نہیں جی، اپنی مرضی۔ لوگ کہتے تھے وہ ایک بندہ اتنا حافظہ، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا میرا بیٹا ٹھنڈی کر کے کھاؤ، یہ نہیں رہے گا۔ لوگ نہیں مانتے تھے۔ میں آج ایک بات کہنے لگا ہوں، وہ حضرت خواجہ صاحب کا مخالف تھا، میرے داتا کا مخالف تھا، وہ ہمارے اولیاء کا مخالف تھا، لیکن ادھر دیکھنا اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے، وہ آج اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا کہ وہ کدھر گیا۔ میرے خواجہ کے ڈیرے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، میرے داتا کا آستانہ ویسے ہی سلامت ہے، میرے سخی کا یہ آستانہ ویسے ہی سلامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو بظاہر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ والوں کے دشمن بن جاتے ہیں، میرا رب ان کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیشہ نام ان کا سلامت رہتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے دین کے پکے خادم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز کمزوروں والی یا ذرا جوانوں والی سنا دی جائے۔ میرے عزیز اور پیارے دوستو، اس کے بعد آپ نے پھر ایک فتنے کو سنا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نام لینا بالکل مناسب نہیں خیال کر رہا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو وہ فتنہ بھی بڑی تیزی سے اپنی منمانی تفسیر کرتا تھا۔ غامدی کی صورت میں وہ فتنہ آیا، توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ لوگ کہتے تھے بڑی بات ہے یار، وہ بیٹھتا ہے، مرد سوال کرتے ہیں، عورتیں کرتی ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ عورت بغیر محرم کے وہ حج کر سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ میں نے کہا یاد رکھ لو، یہ بظاہر جو تمہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کی ایک پوزیشن سنبھالے ہوئے بندہ لگتا ہے، بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ایک اور نئی چمگادڑ نکلی ہوئی ہے، جی میں فلانے بابے کو نہیں مانتا تو میں فلاں کو، تو یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، تمہارے بڑے نہیں رہے۔ اور کیا پدی کا شوربا، تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ یاد رکھ لے، جتنی مرضی مخالفت کر لے میرے غوث پاک کی، اللہ کی قسم ہے تم اور تمہاری نسلیں مٹ جاؤ، تیرے بڑے مٹ گئے، تو کیا ہے؟ میرے غوث کا آستانہ کل بھی سلامت تھا، میرے غوث کا آستانہ آج بھی سلامت ہے۔ آپ کی آواز کمزوروں والی ہے، 4-5 بندے خوش ہوئے لیکن سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، آپ میں سے کئی پریشان، وہ سوشل میڈیا پہ یہ کر گیا وہ کر گیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، دین وہ نہیں جو سوشل میڈیا پہ ہو، دین وہ ہے جو میدان عمل میں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر اتنا ہی دین سمجھ آ گیا تو میرا بیٹا میدان عمل میں نکلنا، ایک ایک شہر کریا مسجد چل کے پیغام دینا۔ میرے نبی تو طائف میں جائیں پیغام دینے کے لیے، وہاں لوگ پتھر ماریں، میرے نبی برداشت کریں۔ تو میں نے کہا آپ تو برف کے کارخانے میں ہیں بیٹا، نکلو نہ ذرا۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی آواز نہیں۔ موبائل سے کھیلنے والے لوگ، موبائل میسج کرنے والے موبائل اپنی جیبوں میں ڈالیں اور میری بات سنیں۔
یہی تو موبائل ہے جو تمہیں تقریریں سننے نہیں دیتا. جیبوں میں ڈالو اور میری بات سنو, اور اگر سمجھ آئیے تو سبحان اللہ فرماؤ پیار کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرے عزیز اس بات کو سمجھو. اور یہ تو شے کچھ نہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا شے کو, میں کہا تو تے شے کچھ نہیں, تیری اوقات کیا ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے آئے اور ختم ہو گئے. بتاؤ جتنے مسلمان بیٹھے ہو اس خطے کے اندر اسلام کس نے پھیلایا؟ کہا جی اسلام تو اللہ کے ولیوں نے پھیلایا ہے. تو میں کہا کل تک وہ اسلام پھیلاتے رہے, ہمارے آباء و اجداد کو انہوں نے مصطفیٰ کا خادم بنایا, اور آج ان کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے. یہ زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ شک پیدا کر دو. کوئی کمینہ اٹھتا ہے وہ نبی پاک کی تعلیمات میں شک پیدا کرتا ہے, کوئی اٹھتا ہے وہ صحابہ کرام کو مشکوک بنانے کی مذموم کوشش کر رہا ہے, اور کوئی اٹھتا ہے وہ اہل بیت کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اٹھتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے اس دینی خدمت کو مشکوک بنا رہا ہے. میں نے کہا سن لو, تم خود مشکوک ہو, تمہاری اصل مشکوک ہے, لیکن ہمارے نبی بھی سچے ہیں, نبی کے صحابہ بھی سچے ہیں, نبی کی اہل بیت بھی سچی ہے, اور نبی کی امت کے سارے ولی بھی سچے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس لیے میرے عزیز اور میرے پیارے, میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے سجن, اور یہ سوشل میڈیا کی آنکھ کے ذریعے سے سننے والوں, آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کون ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مالکوں نے اس کتے کی لگام کو ڈھیلا کیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا اور بھونک لے تاکہ جنوں میں جاتے وقت تھوڑا نیچے تو جا لے نا. رہ گئی بات کہ ان کے آستانے پہ کوئی نہیں جائے گا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, عاشق تڑپ جائیں گے. میں نے کہا کمینے لوگ ایسے ایسے آئے جنہوں نے بابا فرید کے مزار پہ دھماکہ کیا, جنہوں نے میرے داتا پہ مزار پہ دھماکہ کیا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اللہ کی قسم ہے, بجائے اس کے کہ وہاں رش کم ہو جائے, ہم نے عاشقوں کا رش بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. رش کم نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بڑے بڑے بم پھٹے, یہاں ولیوں کا رش کم نہیں ہوا. یہ چھوٹی سی شرلی کیا کرے گی؟ آواز کمزوروں والی, عاشقوں والی, سبحان اللہ چاہیے مجھے. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی سی شرلی کی کیا اوقات ہے. اس لیے آپ حوصلے میں رہیں, حوصلے میں رہیں, تھوڑا ٹھنڈی کر کے کھائیں, آپ کو خود سمجھ آ جائے گی یہ کیا ہے. کچھ باقی نہیں رہے گا, ان کا نام باقی رہے گا, یا میرے حضور کا رہے گا یا میرے حضور کے دیوانوں کا نام باقی رہے گا. یہ یاد رکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ جن کے نام چاہے گا باقی رہیں گے. اور یہ خلاف بولنے والے یہ تو صرف فتنہ کر رہے ہیں. اور ویسے کہا جاتا ہے فتنہ نہ کرو, جس کے جو بزرگ ہیں ان کے خلاف نہ بولو. تو میں نے کہا اس کتورے کو لگام کس نے ڈالنی ہے, ہمیں بھی تو بتاؤ نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ میں سے کئی بندے پریشان ہو رہے ہیں, کو فالور بیٹھا تو نہیں ہے, میں نے دسو نے تو تھوڑی اور منڈا. اور اگر آپ سیدنا شیخ عبد الوہاب شاہ جیلانی کے دیوانے بیٹھے ہیں تو لنگر حلال کرو اور سبحان اللہ فرماؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو تازہ تازہ فیض لے کے آیا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ سے. بھائی جان آپ نے, میں رات 1:30 بجے پہنچا ہوں اور سیدھا سخی نے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے مجھے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میرے عزیز اس واسطے آپ بھول جائیں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں, اللہ نے فرمایا او یہ جھاگ ہے, یہ جھاگ ختم ہو جائے گی, رہے گا پانی باقی, یہ سب ختم ہو جائیں گے. میں نے 2 فتنوں کی جانب اشارہ کیا ہے. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے مجمع ٹھوس ہو گئے, ختم ہو گئے, غبارے سے ہوا نکل گئی. اور تو ہے ہی شرلی, تیرے پلے کیا. آپ تھوڑا سا حوصلے میں رہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ میرے سخی کے آستانے پر یہ عاشقوں کا ہجوم نہیں لگے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی؟ اگر آپ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تفسیر دیکھیں, اس میں علماء نے لکھا ان ولیوں کا ذکر بند نہ ہوگا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا. یہ اللہ کے ولی ساری زندگی اپنے رب کا ذکر کرتے رہے. رب نے فرمایا اب تمہارا ذکر میں اپنے بندوں کی زبانوں پہ جاری کر دوں گا. اس میں بھی خوشی والی بات ہے, جو رب کا بندہ ہے اس کی زبان پہ ذکر ہوتا ہے, بندے کی زبان پہ, ڈنگر کی زبان پہ نہیں. آواز کمزوروں والی ہے, 5-4 بندے پھر چوپ بیٹھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس بات سے سمجھیں یار آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے. اور بھیا جی
اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے ذہنوں کو صاف رکھو. اور رہ گئی بات ہمارے بزرگوں کی، سبحان اللہ میرے بھائی، اگر اللہ کے ولیوں کا کوئی مقام نہ ہوتا تو میرے نبی کبھی یہ نہ فرماتے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اعلان جنگ نہیں تو کیا ہے کہ جس کے ماں باپ کو اور بڑوں کو کلمہ پڑھائیں اللہ کے ولی، آج ان کے بچے اٹھ کے ان کے مخالف ہو جائے، جنگ نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ. نمک حرام ہو گئے لوگ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھایا انہی کے مخالف ہو گئے. ہم اعلی حضرت کے غلام ہیں اور ہم نمک حلال ہیں. 5-4 بندوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، جاگو یار، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو، مجھے مزہ آئے نا. آپ مجھے جانتے ہیں میں یہاں مہمان بن کے آتا ہی نہیں، میں میزبان بن کے آتا ہوں. یہ پیر گلشن الہی چشتی قادری صاحب آپ کی شفقت و محبت ہے کہ مجھے اس درگاہ کا خادم بنایا اور پھر محبت سے ہر پروگرام میں طلب بھی فرماتے ہیں. میرے عزیز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلاوا بھی ادھر سے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے یہ نگاہ ہم پہ رہے. ہماری دنیا میں بھی بگڑیاں بن جائیں گی، قبر و حشر میں بھی ہماری بگڑیاں بن جائیں گی، یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں ادھر دیکھیے گرامی قدر حضرات، وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ سارے ختم ہو جاتے ہیں جو اللہ والوں کے دشمن ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. اتنی بڑی محنت ختم. ادھر دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اور وہ کیا کرواتا ہے؟ ہم سے گناہ کرواتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر لے میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں. سارے حضرات دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے پیچھے تک آنے والے مہمان میری بات غور سے سنیں. یار ایک ہے گناہ کیا اور معافی مانگی، گناہ معاف ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ معافی مانگی، اللہ نے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا، یہ کیا ہے؟ میں صاحب حضرات کی، میں اپنے علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اپنے مہمانوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرات، آپ لوگوں کو بھی، وہ کہتے ہیں نا پلیز یور اٹینشن، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں بھیا. یار گناہ ہے، معاف ہو گیا، دیٹس اوکے. یہ کیا ہے کہ گناہ معاف بھی کیا اور پھر اعلان کیا ہم نے تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتا تاری صاحب یہ تو نہیں پتا. میں نے کہا سن، اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ بعض اشاق نے لکھا اللہ تعالیٰ جب بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور بعد میں اس کے گناہوں کو نیکیاں بناتا ہے، شیطان بہت روتا ہے. شیطان روتا ہے، وہ کہتا ہائے ہائے میں نے اتنی محنت کر کے گناہ کروائے، اللہ نے معاف ہی نہیں کیے، گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیا. اور یہاں پر جملہ سنیے گا، میں پنجابی چ بولا. اللہ فرماؤندا ہے او شیطانا تو ساڑ تے مر، تو تے میرے بندے کو گناہ کروائے سن بھی یہ جہنم میں جاوے، پر انہیں میری بارگاہ دے توبہ کر لئیے، میں گناہ بھی معاف کیتے، تیری محنت بھی برباد کر کے اے دے گناہ مانو نیکیاں بنا کے تینو ساڑیا بھی ہے، تینو جنت بھی عطا فرما چھڑی. اب بات سمجھ آئیے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ جس نے توبہ کی ہے اللہ اسے جنت عطا کرتا انعام کے طور پر. اللہ فرماتا تجھے تو جنت دوں گا، لیکن جس شیطان نے تجھ سے گناہ کروائے اسے جلانا بھی تو ہے. پتہ چلا بعض موقعوں پر شیطان کو جلانا بھی چاہیے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. بعض موقعوں پر شیطان کو جلانا بھی چاہیے. میلاد شریف کے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا اچھا تم ہو جو جلتے ہو، ہم لگائیں گے. سمجھ آ جائے تو آپ بول سکتے ہیں. جنہوں نے منہ میں گٹکا رکھا ان کی مجبوری ہے. ویسے میں آپ کو پتا ہے میں کہتا ہوں گٹکے شٹکے کاٹ کے بیعہ کرو، ایتے سبحان اللہ کیا کرو ذرا پیار دینا. اور یہ میں محبت میں کہتا ہوں، اس سے کوئی ناراض بھی نہ ہوا کرے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز. اور میں نے کہا یہ اصل شیطان کو چھلایا جا رہا ہے. پنجابی کے اندر ساڑے آ جاندہ ہے اور مر رہے، یہ اصل بات ہے. یہ بڑی محنت کریں گے، بڑے سوشل میڈیا پہ پیسے لگائیں گے، بڑے اللہ کے ولیوں کے خلاف بکیں گے، لیکن مزہ تب آئے گا جب ان کے ماننے والے بعد میں توبہ کریں گے نا کہ یار یہ تو سارا ردی مال تھا، کمینی زبان کا مالک تھا، گندا تھا. ہمارے دین میں سن لو حدیث پاک، جب کوئی فوت ہو جائے اس کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں.
عام بندہ فوت ہو جائے اس کے خلاف نہیں بولنا، تو جو داتا صاحب جیسے بندے کے خلاف بولے، جو میرے غوث پاک کے خلاف بولے، جو سیدنا شیخ عبد الوہاب شاہ جیلانی کے خلاف بولے، جو میرے بیٹ شاہ کے خلاف بولے، بتا وہ کتنی غلیظ زبان رکھتا ہے۔ میرا رب جب اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جس نے ساری محنت کی اسے جلاتا بھی ہے اور اس بندے کو معاف کر کے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو واپس آ رہے ہیں، میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، مچھلی ہمیشہ پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے۔ کئیوں کو پتھر چاٹنے کا شوق ہے، چاٹو اور چاٹو، لیکن واپس تمہارا ٹھکانہ یہی ہوگا۔ یاد رکھ لو میری بات، میرے بھائی آپ تسلی میں رہیں، یہ جھاگ کی طرح ختم ہو جائیں گے، اور رہ گیا اللہ والوں کا مسئلہ، وہ کل بھی سلامت تھے، وہ آج بھی سلامت ہے۔ یہ میری بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ تو یہی میں بات بتا رہا تھا، یہ سیم مسئلہ وہی ہے، شیطان گناہ کرواتا ہے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ جب اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے بندے کو، اس کے گناہوں کو بھی نہیں کہ وہ پھر شیطان اور روتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میں نے فلاں گوڑا تیار کر دیا، فلاں شرلی تیار کر دی، فلاں پٹاخہ کر دیا، اور جب کسی اللہ والے کی نگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے وہ کہتا ہائے ہائے میں نے محنت کی تھی، یہ میرے ہی خلاف ہو گیا۔ میں نے کہا شیطان کے خلاف بھی ہوئے، تو شیطان کا بچہ ہے، لوگ تیرے خلاف بھی ہو گئے۔ اب سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے آپ تسلی میں رہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے چند جملے بولنے والوں کی طرف نہ دیکھیں، دیکھنا ہے تو میرے غوث اعظم کی طرف دیکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے ولی کیوں سلامت رہتے ہیں؟ پتہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے، اس بات کو سوچا ہے؟ سن لیجئے، علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے میرا نام سلامت رہ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دینی معاملات میں میرا نام زندہ رہے، فرمایا پھر اسے چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، غریب پروری کرے، ان کے ساتھ وہ کام کرے جو میرے مصطفیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اور آپ اولیاء کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، بعض اولیاء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو، دو چار بندوں کی توجہ دائیں بائیں، اس لیے میں نے سوال کیا۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں اے لوگو، عبادت وہاں تک نہ لے جا سکے گی جہاں پر تمہیں ادب لے کے جائے گا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اصحاب کہف کے کتے کو دیکھ لیں۔ میری بات کی جانب توجہ کامل نہیں فرمائی، اگر ہوتی تو آپ یوں نہ بولتے۔ اصحاب کہف کا کتا پیچھے جا رہا ہے، ایک اللہ کے ولی نے کنکر مارا، اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ بولا مجھے کیوں مارا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو ہمارے پیچھے، کتے کی لا آف نیچر یعنی عادت ہے، یہ بھونکتا ہے، تو بھونکے گا سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس کتے نے کہا حضرت میں کتا ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں سے سارے حضرات غور فرمائیں، وہ کتا ہو کے ولیوں کو نہیں بھونکتا، یہ بندہ ہو کے بھونک رہا ہے۔ خیر تو ہے کس کا پالتو بن گیا ہے۔ اور اگلی بات، ہیں کون اصحاب کہف؟ میں پیر صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے اور حضرات علماء کی توجہ چاہتے ہوئے اور آپ سب اس دور پر فتن کا ایک بہت بڑا فتنہ جو صحابہ کے دشمن ہے، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ٹھنڈے دل سے دعوت فکر ہے، اور یہ میرے سخی کا یہ لنگر ہے، لے لو بچ جاؤ گے۔ اور یہ کتا ہے کتا، لیکن بھونکتا کس کو نہیں؟ اصحاب کہف کو۔ یہ کتا ہو کے اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا، یہاں بندہ ہو کے اصحاب محمد کو بھونکتا ہے۔ میں کیسے تجھے بندہ مان جاؤں؟ تو بندہ نہیں ہے جو اصحاب محمد کا دشمن ہے۔ اصحاب محمد کا محبت کرنے والا ہی بندے کا پتر ہوتا ہے۔ اور یہ سن لیجئے، المجالس نامی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر یہ بات واضح کی گئی۔ اور سنو، آج کل جو صحابہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جو بگڑے ہوئے ہیں اور جو کسی اور کے برتن سے کھانا چاہتے ہیں، اور سنو مولویوں پیرو، خدا کا خوف کریں، آپ واپس آ جاؤ، طریقہ اہل سنت پہ آ جاؤ۔ یہ ہمارے جذبات نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ بات سچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور صحابہ کی دشمنی میں نہ ہو، اس لیے اس کتاب میں یہ واضح کیا گیا، جو صحابہ کا دشمن بن جائے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اس واسطے صحابہ کی دشمنی نہ کی جائے۔ کوئی کمینہ یہ نہ کہے کہ صرف صحابہ کی بات کرتے اہل بیت کی نہیں، چوپ چوپ۔ جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں آ جاتے ہیں، سمجھ آئیے؟ چونکہ اہل بیت بنتے ہی تب ہیں جب وہ پہلے صحابی بنے۔ کیوں؟ خونی رشتے تو بہت ہیں،
ابو جہل ابو لہب کے بارے میں کہہ سکتے ہو صحابی کا اہل بیت کا لفظ ہے؟ نہیں. اہل بیت کا معنی صرف گھرانہ نہیں، وہ گھرانہ جو نبی پاک کو مانتا ہے وہ گھرانہ ہے، اور جو نبی پاک کو مان جائے وہ پہلے سے ابھی ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی میری جان ہے، اس بات کو سمجھو بھائی. آج کل یہ فتنے ہو رہے ہیں، سکورنگ پوائنٹ ہے. اس واسطے بگڑنے والوں سے میں کہتا ہوں ٹھنڈے دل سے، یہ بھی دعوت فکر ہے، اوے واپس آ جاؤ، خدا کا خوف کرو. تمہیں نہیں پتا نبی پاک کی اہل بیت بھی عظیم ہے، نبی کے صحابہ بھی عظیم ہے، اور یہ اہل سنت آج تک نہ نبی کے صحابہ کے دشمن رہے ہیں نہ اہل بیت کے رہے ہیں. ان کا یہ نعرہ ہے ہر صحابی نبی. اور جب اہل بیت کی باری آئے تو یہ نہیں کہ 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں 12 ہیں، نو نو، یہ بہت بڑی سازش ہے. جتنے مشہور ہیں جتنے بڑے ہیں کمال ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگو نکلو کا کیا کہنا ہے. فرمایا جب اہل بیت کو ماننا ہے تو پھر 4 5 10 12 کیا اپنی چوائس نہیں، پھر کیا کہنا ہے احمد رضا؟ فرمایا یہ کہنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. جس کو سمجھ آئی ہے وہ ذرا توجہ کرے نا تاکہ اگلی بات بھی بتاؤں. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا نظریہ، اپنی چوائس، اپنی پسند کی شخصیات. آج کل تو اپنی پسند کی شخصیات کا نام آج واہ 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 واہ. میں کیا باقیاں نے تیرا پیو مارے ہویا ہے؟ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے کہ ڈر جاتے ہیں. او میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں جب میں تقریر کرتا ہوں تو اپنی پوری ہینڈ بریک کھینچ کے تقریر کرتا ہوں. میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو چاہیے ذرا آپ سبحان اللہ والی بریک نہیں لگائیں گے، یہ تو لطف بڑھ جاتا ہے نا آستانے کا بھی اور محفل کا. بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے سارے پیار کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ فرنٹ سیٹوں والے توجہ میری طرف رکھیں گے، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے. جو دائیں بائیں دیکھے گا سبق نہیں یاد رکھ سکے گا. میرے عزیز میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اہل سنت یہ کسی کے دشمن نہیں ہے، اور جو دشمن ہے میں تم سے کہتا ہوں واپس آ جاؤ، توفیق توبہ چھن جائے گی. یہ نفس تمہیں گھڑ گھڑ کے دلیلیں دے گا، کبھی توبہ نہ کر سکو گے. اس سے پہلے واپس آ جاؤ، اور یہی طریقہ اہل سنت اور راہ اہل سنت، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو ذرا واپس پلٹیے تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر سکوں. میرے عزیز اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ لوگوں کے لیے، یہ قرآن کی آیت اگر پڑھ کے دیکھنا، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کے لیے فائدے کا کام کریں، نفع بخش ہوں، فرمایا کہ وہ قائم رہتے ہیں، ثابت رہتے ہیں، وہ کبھی ختم ہو سکتے. تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے کتنے فائدے کے کام کرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہو جائے اسے نبی پاک کا سچا دیوانہ بھی بناتے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے اللہ کے ولیوں کا نام سلامت. اور غریب پروری، سبحان اللہ، اللہ کے ولی بعض کہتے ہیں جب تک آپ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے رہو گے فرما تم سلامت رہو گے. ادھر دیکھیے، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کو ایک میں فلسفی کی بات بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے بڑا غور کیا کہ مسلمانوں کے نبی یہ کہتے ہیں صدقہ کرو، خیرات کرو، قرآن بھی یہی کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھ آئی جس دن میں نے سمندر پر غور کیا. ادھر دیکھیں میری طرف بھائی، سمندر میں اتنا پانی ہے، کبھی دیکھا ہے سمندر نے خود اپنا پانی پیا ہو؟ اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ نے 5 کلو کا سر اقدس ہلایا، مجھے بہت خوشی ہوئی. سر ہلانا بھی اچھی بات ہے، اس کا مطلب گردن میں سریا نہیں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھا کیسے خوش ہو گئے. یہ دیوانوں تمہارے چہرے کی مسکراہٹ ہی تو دیکھنی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر بولیں گے تو زیادہ لطف ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو سورج ہے اس نے اپنی روشنی کو خود کے لیے استعمال کیا ہو؟ آواز کمزوروں والی ہے نا میرے بھائی. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ روشنی دیتا ہے دوسروں کو، سمندر پانی دیتا ہے دوسروں کو. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. نہ سمندر کبھی ختم ہوگا نہ سورج کی روشنی ختم ہوگی. کیوں؟ فرمایا جو دوسروں کا بھلا کرے کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے ولی اسی لیے سلامت ہیں، یہ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ 3-4 بندے ابھی بھی بالکل استقامت کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بالکل چپ ہیں اللہ تمہیں مدینے لے جائے.
اور جو بول رہے ہیں اللہ تمہیں ہر سال ماں باپ کے ساتھ لے جائے، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں میرے عزیز. یہ جو اللہ کے ولی ہیں اس واسطے ان کا نام سلامت ہے، طالبات سلامت ہیں. جتنے مرضی دشمن آ جائیں کبھی ختم ہو سکتے، اس لیے کہ یہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے نہیں. گرامی قدر حضرات، اس پر باتیں بہت ہیں، پر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ رکھیں تو سناؤں. سیدی و سندی پیر پیرا میر میرا فرد الافراد سید الاسیاد قطب الاقطاب مرجع الاوتاد دافع الفساد. میرے پیر، میرے مرشد، میرے لاجپال، بلکہ میں یوں کہوں بڑے پیر، پنجابی چاکھاں وڈا پیر، 11ویں والے مرشد جن کی نسبت پہ ہم ناز کرتے ہیں، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. گرامی قدر حضرات، اگر آپ کی سیرت کو دیکھیں، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا، توجہ کیجیے گا بھائی جان، سننے والی بات ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، رونے لگ پڑا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں بہت غریب ہوں، میں آج دریا پار کرنا چاہتا تھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پہنچا کنارے پر تو ملاح کو میں نے کہا کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، مہربانی کر، بڑا ضروری کام ہے، مجھے پار لگا دے، میں کبھی نہ کبھی تیرا ادھار چکا دوں گا، مہربانی کر. کہا اس نے مجھے بھگا دیا ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا، ایک تھیلی دی، 30,000 دینار تھے بیچ میں، لاکھوں روپے بندے. آپ نے یوں پکڑا اور اس غریب کو دے دیا. اگر آپ غور کریں تو میں یہاں ایک جملہ عرض کر دوں اور چیک کروں کہ آپ کتنا جاگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے پیر کے لیے نذرانہ لینا جائز ہے، پر اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے امیروں سے لے اور غریبوں کو تقسیم کر دے. یہ بھی صدقے جاؤں جو بولے ہیں، اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. آپ نے لیا، فوراً اس کو دے دیا، اور جو اگلا جملہ بولا، اور دیکھو میرا لاجپال کیسا ہے، دیکھ میرا کریم کیسا ہے. پیر صاحب، حضور غوث پاک نے فرمایا یہ تھیلی ایسے پکڑ، سیدھا ملاح کے پاس جا، اسے کہہ عبد القادر کہتے ہیں یہ پیسے لے لو، زندگی بھر جب تک تیری زندگی ہے، جب بھی کوئی غریب آئے کبھی کرایہ نہ لینا، ہم نے انتظام کر دیا ہے، ہر غریب کو تم نے پار لگا دینا ہے، جب ٹائم تیرا آئے گا تجھے عبد القادر پار لگا دے گا. صدقے جاؤں میرے غوث کے دیوانوں. کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے لیے فائدہ کرتے ہیں اور ہمیشہ سلامت رہتے ہیں. ان کے مخالف یہ شرلیاں پٹاخے تو ویسے ہی ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ لیکن کسی کے ذہن میں بس اوقات ہماری نبض بھی بڑی جلدی پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے نا. لیکن آپ کو پتا ہے میں حضرت عطار کا نوکر ہوں، اعلی حضرت کا ملانگ ہوں. سمجھ آئیے؟ شیخ سیدنا شیخ عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے در کا ایک ادنا سا خادم ہوں. میں تو بات کھول دیتا ہوں اور کھولنا ضروری بھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے وہ یار وہ اتنے پیسے تھے وہ تو سارے ملاح کو دے دیے، یہ تو ویسے ہی غریب رہا. میں نے کہا نا، اگلی بات بھی پڑھ. آپ نے جب وہ دیکھا کہہ رہا جی میں نے دے دیا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مان گیا ہے. آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اسے عطا کر دیا. فرمایا جا، یہ تیری ساری غریبی دور کر دے گا. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیز، میرے بھائی؟ یہ ہیں وہ لوگ جو اتنا لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں. پھر میرے غوث کا نام مٹ جائے، دشمن غوث تو مٹ سکتا ہے، میرے غوث کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو، میرے بھائیوں کو؟ گرامی قدر حضرات، میں یہاں پر آپ کے علم میں ہے، آپ میری تقریریں سنتے رہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق ہی جاری فرمائے اور کبھی خوشامد اور چاپلوسی میں نہ کروں. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ان کے اوپر جو اللہ کا فضل ہے کہ اشارہ دیتا ہوں. مجھے بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ حضرت پیر صاحب، پیر گلشن الہی چشتی قادری صاحب، اللہ نے ایسی توفیق بخشی ہے، کئی غریب گھرانے ہیں بغیر بتائے ان کا سارا انتظام چلا رہے ہیں، کئیوں کے گھروں کا رینٹ دے رہے ہیں، کئی بیمار ہیں جن کا علاج کراتے. بلکہ مجھے ایک نے یہاں تک بتایا کہ کئی ایسے بندے ہیں جن کا گاڑی کا کام کروانے کے لیے پیسہ نہ ہو تو آئی صاحب کو، آئی صاحب کہتے جا یار کروا اور میں دے دوں. کئیوں کی چھتیں ڈلوائیں. یہ بندہ خود نہیں کرتا، مالک اس سے کرواتے ہیں کام. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی جذبہ دے،
یہ مزید مدرسے بنائیں، مساجد بنائیں، اسی طرح غریبوں کی مدد کریں، اسی طرح دوائیاں لے کے دیں، اسی طرح. اور مالک کا ان پر جو فضل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے مالک کے بندوں کو راضی کر لیتا ہے، میرا مالک پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے. یہ بس اوقات نا کسی کی تعریف کرنے میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں. میں نے کہا مبالغہ نہ کرو، لیکن جو صحیح بات ہے وہ تو کرو نا، تاکہ دوسروں کے لیے بھی مسئلے راہ کچھ لوگ بن جائیں. میرے عزیز، اللہ تعالیٰ اس ہمارے بزرگ پر اپنا اور فضل فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس آستانے پر یہ آپ اگر چھت کی جانب بھی ابھی دیکھ لیں، اتنی خوبصورت چھت، سروں کے اوپر تاج دیکھ لیں، اتنے خوبصورت تاج، اور آپ لوگوں کا پیار، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرے سخی کا بولتا ہوا فیضان ہے. اور اللہ اس کو جاری و ساری فرمائے. یہ جس پہ مالک راضی ہو جائیں، جس پہ راضی ہو جائیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ جو اللہ والوں کی ایک طرز ہے، اس نقشے قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہم سب چلیں. میں نے کہا سمندر اپنے لیے نہیں پانی رکھتا اور نہ خود پیتا ہے، یہ لوگوں کے لیے رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سورج روشنی اپنے پاس نہیں رکھتا، باقی آگے بانٹ دیتا ہے. نہ سورج کی روشنی ختم ہو رہی ہے، نہ سمندر کا پانی ختم ہو رہا ہے. لوگوں کے لیے فائدے کے کام کرو. اور ادھر بھی سننا، آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے. 2-4 بندوں میں بے چینی دیکھ رہا ہوں. اگر بے چینی زیادہ ہے تو گفتگو ختم نہ کر دوں. جی اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر سبحان اللہ فرمائیں، گفتگو تو میں کر رہا ہوں نا. توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ میرے عزیز اور پیارے دوست، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ وجہ ہے اللہ والے، ان کا نام کبھی مٹ سکتا، ان کے آستانے سلامت رہیں گے. ساڈی پنجابی کہندے نے انہاں لوکاں دے دیوے بالے نے تے انہاں دے دیوے ہن بالدے ہی رہن گے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات کو ذرا کلوز بھی کر رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ میں نے ساحل دیکھ لیا ہے، کشتی کو کنارے بھی لگا رہا ہوں، اور آپ کو ایک بات بھی سمجھا رہا ہوں. حضرت بابا فرید الملت والدین والحق، حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے در کی حاضری نصیب فرما دے. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک ہم عصر بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ غور سے سنیے گا آپ حضرات کو، اسی بات کی تائید میں بات سنا رہا ہوں. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، بابا صاحب ایک دن بیٹھے ہیں، بات چل پڑی کہ کس عمل کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے زیادہ ملتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا کس کا ثواب زیادہ ملتا ہے؟ یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل. فائنل بات پتہ کہاں ہوئی؟ اللہ اکبر. اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. کہتے ہیں یار یہاں پر تو دلائل ایک دوسرے پہ بھاری ہو رہے ہیں اور یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ایسے ہے آج نا ایک دوسرے سے ہم وعدہ کرتے ہیں، جو ہم میں سے پہلے فوت ہو جائے گا، پردہ کر جائے گا، وہ قبر میں تو آنکھوں سے دیکھے گا نا کہ کس عمل کا ثواب سب سے زیادہ ملا ہے. فرمایا پھر وہ زندہ کو آ کے بتائے گا، وہ جس انداز میں بھی بتائے گا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے. دونوں میں پکا ہو گیا کہ ٹھیک ہے. اب دونوں بزرگوں میں سے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پردہ فرمایا. توجہ ہے سب حضرات کی؟ اب جب آپ نے پردہ فرمایا، جنازہ ہوا، دفن کر دیا، سب کچھ ہو گیا. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری دوسرے دن روضہ اقدس پہ آ گئے، قبر انور پہ آ گئے. جملہ سنیے، پسند آئے تو بول سکتے ہیں ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فرمایا فرید میں آ گیا ہوں، جو وعدہ کیا تھا پورا کر. میں آ گیا ہوں، وعدہ پورا کر. کہاں گئے وہ جو کہتے ہیں کہ قبروں والے تو مر گئے؟ میں نے کہا تمہارے صرف مر نہیں گئے، تہاڈیاں سائیاں نے توڑاں کٹ دینیاں نے، کٹ کٹ کے تہاڈے پلے نہیں چھڑنا. ہمارے کل بھی زندہ تھے، ہمارے آج بھی زندہ ہیں. کل سبھی کو نظر آتے تھے، آج کسی کو نظر آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو نا قرآن مجید میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. حیاتی کے منکروں بعد الوفات سنو. فرمایا جو بندہ ہماری بارگاہ میں توبہ کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر نیک زندگی بسر کرے، فرمایا ہم اس کو مرنے کے بعد بھی وہ حیاتی دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. جب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم زمانے کے کسی چوڑے بندے کی بات کو کیوں مانے؟ موت کے ہم قائل ہیں، پر موت آئی، ذائقہ چکھا، وہ تو چلی گئی.
اللہ والے کل بھی زندہ تھے، اللہ والے آج بھی زندہ ہے میرے بھائی. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، تو زندہ ہے واللہ. رضویوں کو یوں تو نہیں بولنا چاہیے، رضوی تو پھر اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں نا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. آپ نے تو یہ عقیدہ ہی واضح فرما دیا ہوا، آپ کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ قرآن مجید برہان رشید واضح کر رہا ہے. حضرت بابا صاحب سے کہا فرید وعدہ پورا کر. اب میں آہستہ سے بولوں گا اور دیکھوں گا بابا صاحب کے دیوانوں کو کتنی سمجھ آئی ہے. اتنی بات کہنے کی دیر تھی، قبر سے ایک پرچی نمودار ہوئی. جب کھول کے دیکھا تو اوپر لکھا تھا، فرمایا غریبوں کی مدد کرنا اور غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ایسا عمل ہے اللہ سب سے زیادہ اجر اس پر عطا فرما دیتا. اور بھائی جتنے بیٹھے ہو ایک غریب کا گھر دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھو گے ڈبل ثواب ہے. روایت میں ہے جو اپنے عزیزوں میں سے کسی پر خرچ کرے صدقہ و خیرات، اس کی ہیلپ کرے، اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے، صدقے کا بھی صلہ رحمی کا بھی. اپنے عزیزوں میں سے ایک گھر دیکھ لو جس کو توفیق ہے 2 دیکھے اور توفیق ہے 3 دیکھے، یار ان کی ہیلپ کرو. کسی کو دوائی لے کے دو، کسی کو مہینے کا راشن لے کے دو، کسی کے بجلی کا بل پورا کر دو، کسی کے بچوں کو اسکول کی فیس دلا دو. اور یار سردیاں آ گئی ہیں، ان کو سردیوں کے کپڑے دلا دو. گرمیاں آ گئی ہیں، گرمیوں والے. جب کوئی غریب فوت ہو جائے تو پیغام آ جاتا ہے کہ جناب فلاں سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بندہ غریب ہے، فوت ہو گیا، میں کفن دوں گا. سیٹھ صاحب اچھی بات ہے، آپ نے کفن دیا ہے، اگر حسن نیت ہے اللہ تمہیں اجر دے. لیکن تم سے پوچھا جائے گا جب یہ غریب زندہ تھا یہ گرمیوں کے اندر سڑ جاتا تھا، سردیوں کے اندر ٹھہر جاتا تھا، تمہیں تب نظر کیوں نہیں آیا؟ دوائی تم نے نہیں لے کے دی، اب کیوں کر رہے ہو؟ او میرے بھائی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا کے لیے نہیں، خبروں کے لیے نہیں، اور کسی غریب کی مدد رب کی رضا کے لیے بھی کر کے دیکھ. انشاءاللہ تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. اللہ رب العزت تمہیں مرنے کے بعد بھی وہ زندگی عطا فرمائے گا کہ تمہیں رزق ہوگا رب کی رحمت پر. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا میں امید کروں کہ غریبوں کی مدد کریں گے؟ یہ ہے اولیاء کا پہلا طریقہ جس کی وجہ سے ان کا نام نہیں مٹ سکتا. اور سن لیں، آج بھی کسی درگاہ پہ چلے جائیں لنگر کھلا ہوا ہے. میں تو غوث پاک کا لنگر کھا کے آیا ہوں میرے عزیز. یقین کریں بیک وقت یہ پیر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے اور دیگر قافلے میں جتنے لوگ جاتے ہیں غوث پاک کے لنگر خانے میں، بیک وقت وہاں پہ آپ جب بھی چلے جائیں نا، آپ کو 10 15 20 گائیں اور 50 سے 60 کے قریب بکرے ہر وقت گاڑیاں آ رہی ہیں، اتر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پک رہے ہیں. قریب قریب کے محلے میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، وہ وہاں پر اپنے گھروں میں کھانا نہیں بناتے، بڑے بڑے برتن لے کے لائن لگ جاتی ہے، غوث پاک کا لنگر کھا رہے ہیں، موجے مار رہے. کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہے، ایسے سلیقے کے ساتھ لنگر دیا جاتا ہے. بہترین قسم کی کرسیاں ہیں، ٹیبلز لگی ہوئی ہیں. اب لنگر میں مچھلیاں کب ہوتی ہیں یار؟ چلو نہ بولو، جڑا کھادا نہیں تسی کی بولنا، جڑا کھا کے آیا ہے انہیں تو حلال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. لنگر میں مچھلیاں کون دیتا ہے بھائی؟ لنگر میں بریانیاں کون دیتا ہے؟ لنگر میں 7 اپ ساتھ کون دیتا ہے؟ ڈیو کون دیتا ہے؟ پیپسیاں کون دیتا ہے؟ لنگر کرسیوں پہ کب ملتا ہے؟ اور لنگر جتنی مرتبہ مرضی کھاؤ، کون دیتا ہے؟ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ حضور دیتے ہیں، حضور نے دے دیا غوث اعظم کو، غوث اعظم بن رہے ہیں. اب کہاں بیٹھے؟ او کبھی میرے غوث کے آستانے پہ جا کے تو دیکھو، تو وہاں کا لنگر خانہ دیکھو گے عقل دنگ رہ جائے گی تمہاری. بھیا میرے عزیز، اس واسطے اللہ والوں کا نام کبھی مٹ سکتا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ اور دوسری اور آخری بات، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، چونکہ حضرات علماء بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں. میں نے مقصد کی بات جو آپ کو سمجھانی تھی وہ سمجھا دی. اللہ والوں کے دشمن کبھی سلامت رہ سکتے؟ اللہ والوں کا نام سلامت کیوں؟ ایک تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. مثالیں نظائر کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور آخری بات، تیسری بات کیا ہے؟ اللہ والے، ان کی تعلیمات کو بھی کوئی نہیں مٹا سکتا، چہ جائے کہ لوگوں کو ان سے دور کرے. سوچنا بھی مت، یہ خام مال ہوگا جو کسی کے ساتھ لگ جائے. جو اصلی اور نسلی مال ہے وہ کل بھی اللہ والوں کا تھا، وہ آج بھی اللہ والوں کا ہے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا آپ کے پاس،
اس نے کہا حضور میں بہت پریشان ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے نا تتر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تتر اور کبوتر بڑے نسلی ہیں میرے پاس، میں ان کے بچے نکلوا کے آگے بیچتا ہوں، میرا یہ کاروبار ہے، میرا نظام چل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ جتنے جانور ہیں لہو و لعب کے لیے آپ نہیں رکھ سکتے، کھیل تماشے کود لڑانے کے لیے آپ نہیں رکھ سکتے حلال جانور، حرام تو ویسے بھی نہیں رکھ سکتے، الا یہ کہ کتے کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر اپنا جانوروں وغیرہ کا کوئی باڑا وغیرہ ہو تو وہاں حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، جہاں انسان کی رہائش ہو وہاں پر انسان کے ساتھ کتا نہیں رہ سکتا، وہ الگ بات ہے۔ کئیوں نے اپنی چھت پہ اوپر رکھا، نیچے آپ اوپر کتا، میں نے کہا بلے اوپر کتا، نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات، اور بڑے فکر ہم نے نسلی کتا رکھا ہے، میں کہا ماشاءاللہ آپ اتنے نسلی ہیں، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی ہے، ناراض نہ ہو، اتنے نسلی ہیں کہ نسلی کتا رکھ لیا، ہوئی ہوئی ہوئی، کیا فائدہ کیا ہے؟ بونکتا ہے، بڑی بات ہے یار، کتنا خرچہ ہے؟ کہتا ہے 35,000 کا گوشت کھاتا ہے، میں نے کہا جتنا کتے کو کھلاتا ہے ایمان سے بتا کبھی اپنے باپ کو بھی کھلایا ہے؟ ناراض نہ ہوں گے، میں نے بڑے بڑے شہروں میں یقین کرو ڈیفنسوں میں گیا ہوں، تہجد کے وقت جب ہم محفل سے نکلتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کتے کو پکڑ کے نا سیر کروا رہا ہوتا ہے، میں نے کہا کبھی اپنے ابا جی کو بھی سیر کروائی ہے؟ کتے کو دبا رہا ہے، او ساڑی پنجابی کہتے ہیں نا کوٹ دا بیٹھا ہے، یہ ہمارا نسلی کتا ہے، کبھی ابا جی کو بھی دبایا ہے، اماں جی کو بھی کبھی، خدا کا خوف کریں یار، ان نوجوانوں کے کیا شوق، کہتے ہیں یہ ہمارے ششکے ہیں، میں نے کہا ششکے ہماری طرف سے اجتماعی لعنت قبول کیجئے ان ششکوں کی خاطر، خدا کا خوف کرو، کیسے یتیم العلم اور یزید الفکر بن گئے ہو، یہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، اتنی خدمت، تہجد کے وقت اٹھ کے کتے کو ریس لگاتا ہے، اگلے جناب اتوار کو ریس ہے تو ہو سکتا ہے میرا کتا جیت جائے، تو میں نے کہا اتنی محنت کبھی خود کرتا نا ایک ہفتے میں یاسین کا حافظ بن جاتا، کبھی تہجد اٹھ کے پڑھتا، میرا یہ یقین ہے ایک 40 دن کے لیے تہجد پڑھ لو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ولایت کے راستے کھول دے گا، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، خدا کا خوف کرو جوانوں، خدا کا خوف کرو، اور جن کے ایسے ششکے ہیں چھوڑ دو، یہ ششکے مشکے ٹشکے رہ جائیں گے یہاں پر، وہاں کچھ نہیں جائے گا۔ اور سننا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حلال جانور 2 صورتوں میں رکھنے کی اجازت ہے، پہلی کہ آپ ان کی خدمت کریں، جیسے کوئی طوطے رکھتا ہے، پرندے خوبصورت لگتے ہیں، خدمت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے ان کو، جناب دانے رکھتا ہے، یہ سارے دیٹس اوکے، اور کوئی آتا ہے کسی کو گفٹ بھی دے دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو رکھے، ان سے کاروبار کرے، دیٹس اوکے۔ اگر لڑائی بڑائی کے لیے رکھتا ہے جیسے مرغے شرغے رکھتے ہیں یا پھر کبوتر، میرا کبوتر چینا ہے، اڑتا ہے سارا سارا دن اڑتا ہے، میں نے کہا بلے بلے بلے، تو قبر میں چل، سارا سارا دن لتریشن ہوگی، خدا کا خوف کر، سارا سارا دن کبوتر کو اڑانے کے لیے یہ کرتا ہے، کبھی سارا سارا دن خود مصلی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھا ہے؟ یہ بات ہی تھوڑی مشکل ہے، میں کئی چہروں پر دیکھ رہا ہوں، تھوڑا پریشانی آ رہی ہے، اگر کسی کو زیادہ علم اور کا فلڈ آ گیا ہے تو وہ مہربانی کرے وہ میری بات نہ سنیں، اور جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ میری بات سنیں۔ حضور غوث پاک کے پاس بندہ آ گیا، حضرت یہ میرا مسئلہ ہے، کیا؟ کہا کہ وہ جو میرا تتر ہے وہ بول نہیں رہا، اور جو کبوتر ہے کبوتری وہ انڈے نہیں دیتی، تو میرا تو کاروبار ہی نہیں ہے، تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا چل میں تیرے گھر آ رہا ہوں، آخری بات ہے، ساحل میں نے دیکھ لیا ہے، بس کشتی کنارے لگا رہا ہوں۔ آپ اس کے گھر گئے، بڑا خوش ہوا کہ میرے مرشد آ گئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ پنجرا وغیرہ جہاں پر تم نے یہ پرندے رکھے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہیں یہ۔ آپ وہاں گئے تتر کے پاس اور چل کے پتا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یار تیرا بولنا اللہ کی تسبیح ہے، تو چپ کیوں ہو گیا؟ بولنا اللہ کی تسبیح کر، کہنے کی دیر تھی بولنا شروع ہو گیا۔ آپ کبوتری کے پاس گئے اور چل کے پتا کیا کہا؟ مالک کے دانے نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، یہ تیری خدمت نہیں کرتا، اب انڈے نہیں دیتی، حلال کر۔ اس نے انڈے دینا شروع کر دیے۔ آپ بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھ لیں، فرمایا وہ کبوتری جیسے ہوتا نا کہ بہت عمر والی ہو گئی، لیکن غوث پاک کا فرمانا تھا جتنی دیر زندہ رہی انڈے دیتی ہی رہی نا، وہ اس کا کاروبار چل گیا۔ حضور غوث پاک واپس آ گئے، میں نے کہا غوث پاک وہ ہیں جو پرندوں کو کہیں تو مان جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ میرے حضور غوث پاک فجر کی نماز خود پڑھاتے ہیں، اس کے بعد درس نامی کی کلاس پڑھاتے ہیں، 13 مضامین پڑھاتے ہیں، بعض علماء نے یہ تصریح فرمائی ہے۔ ظہر کی نماز ہوتی ہے خود جماعت کرواتے ہیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس کے بعد قراءت قرآن
وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ عصر کی اذان جماعت خود کراتے ہیں، بعد میں لوگوں کی حوائج سنتے ہیں، ملاقاتیں فرماتے، مغرب کے بعد گھر کو ٹائم جو توفیق ہوتی اس کے مطابق کھاتے پیتے، عشاء کا وضو کرتے، فجر اسی سے پڑھتے۔ 40 سال میرے غوث کا یہ عمل جاری رہا ہے، اور یہ ہے وڈا پیر۔ یہ وڈے پیروں کا یہ حال ہے تو آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نہیں بولیں گے مجھے پتا ہے نا جی، کیوں حضرت؟ آج کل کے چھوٹے چھوٹوں کو بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ ذرا اس چیز پر آئے نا۔ میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں، آج کل ہوتا ہے گدی نشین، حالانکہ لفظ پتہ کیا تھا؟ سجادہ نشین۔ سجادہ مسلح کو کہتے ہیں، نشین اوپر بیٹھنے والا، مسلح پر بیٹھنے والا۔ وہ مسلح سے اترا گدی پہ آ گیا، بلکہ وہ گدی سے اترا گڈی میں آ گیا۔ نہیں توجہ فرما رہے، اگر سمجھ آئے تو بولنا، گڈی سے اترا وڈی گڈی میں آ گیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے؟ آپ گدی نشین کہوں یا گڈی مشین کہوں یا وڈی مشین کہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا۔ بعض باتیں سن کے نہیں مولانا صاحب آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹی اگر آپ ایسے ہیں تو پھر تو آپ کو کہنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ کی نبض پھڑک کیوں رہی ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں زیادہ کو سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں ہمیں بھی علم ہے۔ میں کہتا ہوں کاڑا علم ہے، کیا علم ہے تیرے پاس؟ خدا کا خوف کرو۔ اگر کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے تو سن لو، اور گرامی قدر حضرات ان کو چاہیے عبادات اور ریاضات کرے۔ بڑا شوق ہے پیر کو مرید کرنے کا، لیکن ساتھ میں طریقت کے اصولوں کے مطابق تربیت بھی کرو۔ اس قوم کو صرف اپنا در نہ دکھاؤ بلکہ رب کا در دکھاؤ، رب کی بارگاہ تک پہنچاؤ۔ ان کو نمازی بناؤ، ان کو تلاوت کرنے والا بناؤ، صدقہ و خیرات کرنے والا بناؤ۔ میرے عزیز جب یہ باتیں آ جائیں گی ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ والوں کا نام کبھی ختم ہو سکتا۔ آپ مطمئن رہیں، لوگ جتنی بھی مخالفت کریں آپ مطمئن رہیں، آپ ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ فقیرانہ آئے تھے، صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری اتاری دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرما رہے ہیں۔